میری رگوں میں تو خون حسینی دوڑ رہا ہے، اس لیے شیعوں سے میں نے جنگ کی۔ سجاد صاحب کاش کے اشارہ کر دیتے کہ ایک میرے بھائی مولانا سلمان ہیں جنہوں نے شیعوں سے جنگ کی اور دلی میں کی، اور خمینی صاحب کے بارے میں مولانا منظور تو کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے، علیمیہ کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے، لیکن جس نے وہ جنگ کی دلی میں، جس کی خبر کیرالہ سے لے کر کشمیر تک گونج گئی، تو جو آ کر کام مہدی کریں گے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، کوئی برا نہ مانے، اس کو فخر نہ سمجھے، میں وہی کام کر رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے اہل بیت میں قبول فرمایا، تو میں مہدی کا راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ مولانا سجاد کے دل میں سارے راز ہیں، انہیں ساری باتیں معلوم ہیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج میں نے اپنے عزیز دوست اور بھائی مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بڑا اچھا بیان سنا، جس میں انہوں نے شیعوں اور سنیوں اور امت مسلمہ کے مختلف فرقوں، طبقوں اور حلقوں کے اتحاد کی بات کی ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ اتحاد ہوگا، اور ایک بڑے پتے کی بات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا انوری صاحب سے نقل کی ہے، اور خاص طور پر حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ بات کہی گئی۔ مولانا نے اپنی گفتگو میں اس کو بنیاد بنایا ہے، اور وہ بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کی کشمکش کا اور جنگوں کا اور صلیبی معرکوں کا، یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اسلام کے عالمی غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، اور چونکہ ایسی شخصیت جس پر تمام متحارب اور متفرق حلقوں کا اتفاق ہو، وہی شخصیت اتفاق پیدا کر سکتی ہے، تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق کا ذریعہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جب اتارے گا اور دمشق کے منارے پر وہ تشریف لائیں گے، اور اس طرح شام کی سرزمین سے ان کا عمل شروع ہوگا اور دجال کا خاتمہ کریں گے، تو ان کی اس آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یورپ، امریکہ اور ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جو سب کے سب ان کی آمد سے پہلے دجال کی گرفت میں ہوں گے، اور دجال کا غلبہ اتنا زبردست ہوگا کہ جزیرۃ العرب کے بھی سارے علاقے اس کی گرفت میں آ جائیں گے، صرف حرمین شریفین بچیں گے۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے، تو اسلام کی عالمیت اور آفاقیت منٹوں سیکنڈوں میں ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ وہ دور الیکٹرانک میڈیا کا بہت ترقی یافتہ ہوگا۔ ابھی جہاں تک الیکٹرانک میڈیا پہنچا ہے اس سے بھی بہت زیادہ وہ ترقی کر چکا ہوگا، اس لیے بس سیکنڈوں میں حضرت عیسیٰ کے دجال پر غالب آنے کی خبریں نہ صرف یہ کہ پہنچیں گی، بلکہ دھوم مچا ہوگا، اور آسٹریلیا سے امریکہ تک ایک شور ہوگا، اور ہر طرف سے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آنا چاہیں گے، اور جیسے کہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ صلیب توڑ دیں گے اور سوروں کے حرام ہونے کا اعلان کریں گے، ان کا خاتمہ کریں گے۔ جو بھی گمراہیاں عیسائیوں پر مسلط کی گئیں، جو عقائد مسلط کیے گئے، ان کا وہ علل اعلان خاتمہ کریں گے۔ تو اب عیسائیوں میں سے وہ سب کے سب جو ان کو مانتے رہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک متفق علیہ شخصیت ان دو قوموں میں کہیے یا دو مذہب کے لوگوں میں اتفاق پیدا کرے گی۔ دوسری بات جو بہت پتے کی ہے، اور میں تو اس کو بار بار کہتا ہی رہتا ہوں، وہ بات بھی کہتا ہوں اور یہ بات بھی کہتا ہوں، 20 تقریروں میں کہہ چکا ہوں، کہ جہاں تک شیعہ سنی افتراق ہے اور شیعہ سنی ایک جنگ کا ماحول ہے،
جو پہلی صدی سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے کسی نہ کسی شکل میں رہا، اور حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں تو بہت کھل کر آ گیا کہ ایک طرف باغی گروہ تھا جو حضرت علی سے جنگ کر رہا تھا، تمام صحابہ سے جنگ کر رہا تھا، اور اس کے بعد وہی گروہ تھا جس نے آگے چل کر حضرت حسن کو زہر دیا، حضرت حسین کو شہید کیا، پھر حضرت زید کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت ذوالنفس زکیہ کو شہید کیا، ان کے بھائی حضرت ابراہیم کو شہید کیا، یعنی خاندان نبوت کے خاتمے کی مہم اس نے چلائی۔ تو ظاہر ہے کہ شیعت، ایک طرف شیعت جو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اصطلاح استعمال کی جو باغی تھے، جن کے اصل میں جرائم تھے، اور انہوں نے اپنے کو اہل سنت کہہ دیا، حالانکہ جس کی سنت کی وہ بات کر رہے تھے وہ تو ان پر لعنت کر رہا تھا، وہ تو ان کے نفاق کو بتا رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باغی ہوں گے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جو دور حکومت ہوگا وہ ظالمانہ ہوگا، وہ ساری بات کھول کر گیا تھا۔ اور حضرت حذیفہ کی حدیث اور دیگر صحابہ کی حدیث معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد سے جو گفتگو کا سلسلہ فرمایا، قیامت تک جو بھی فتنے کھڑے ہوں گے، وہ گفتگو کے سلسلہ ظہر تک چلا، پھر عصر تک چلا، پھر مغرب تک چلا، لوگ حیران تھے، اور قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہونے والے تھے سب کا تذکرہ کیا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، جو قرآن مبین عطا فرمایا، جو سنت مطہرہ عطا فرمائی، اور فتن و ملاحم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبی گفتگو فرمائی، بہت سی حدیثوں میں آپ نے بیان فرمایا تھا، لیکن اس دن خاص طور پر اسی موضوع پر گفتگو ہوئی، اس میں آپ نے کوئی بات گنجلک نہیں چھوڑی، ہر بات واضح ہو چکی ہے۔ اب جو اختلاف کر رہا ہے وہ حدیثوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ قطر بیعت کر رہا ہے، وہ ذاتی کر رہا ہے، یہ کھلی بات ہے جس کے سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو سیاسی چالاکیاں اختیار کی گئیں، جو عیاریاں اختیار کی گئیں بنی امیہ کی حکومت کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا ہے کہ ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملک عضوض، متعدد صحابہ سے صحیح سندوں سے ہماری کتب صحاح میں یہ روایت درج ہے کہ جو دور شروع ہوا ہے حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا، وہ ظالمانہ دور تھا۔ حضور اس کی صراحت فرما رہے ہیں تاکہ کوئی بات اندھیرے میں نہ رہنے پائے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد کا دور ثم جبریت وعتو، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ تو اور زیادہ جابرانہ ہوگا، طاغوتی ہوگا، سرکشی کا دور ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی، ظاہر ہے کہ جو بات آپ ایک لفظ میں فرماتے تھے اس کی تشریح میں محدثین سینکڑوں صفحے لکھ دیتے تھے، اور یہ جو واقعات پیش آئے مابعد کے دور میں، حضور پاک علیہ السلام نے 2 لفظوں میں ان کی ساری تفصیل بیان کر دی تھی۔ اب علماء کی ذمہ داری تھی، اور الحمدللہ بہت سے علماء نے یہ ذمہ داری پوری کی کہ حضور کے ان 2 لفظوں کی پھر انہوں نے تشریح کی۔ حضور پاک نے فرمایا تھا اوتیت جوامع الکلم واختصر لی الکلام اختصارا، مجھے ایسے الفاظ عطا کیے گئے ہیں جو بہت جامع ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عقائد کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، سنن کے بارے میں، محرمات و مکروہات کے بارے میں جو بات بیان فرمائی حدیث کی ایک سطر میں، اس پر جب کلام شراح نے کیا، محدثین نے کیا، تو ایک سطر کی بات صفحات میں آئی، کبھی کبھی سینکڑوں صفحات میں وہ بات آئی۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح فرما دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں هو الذی یہدی الی الصراط المستقیم، صحیح راستے کی وہی رہنمائی کریں گے۔ تو اس وقت ان کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین فرمایا تھا، اور خاص طور پر حج کے سفر سے واپسی پر غدیر خم میں جو حدیث متواتر ہے وہ بار بار میں اسے سنا رہا ہوں، لیکن منکرین حدیث، مغالطہ دینے والے، دھوکہ دینے والے، عیار قسم کے لوگ اس حدیث کا بھی گویا کہ انکار کر رہے ہیں، عملاً انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی،
دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اور حضرت علی کو کھڑا کر کے اور ہاتھ ان کا پکڑتے ہوئے یہ فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد کیا کہیں پر کوئی چیز اندھیرے میں رہ گئی تھی؟ بات بالکل واضح تھی، اور ان کا انکار کسی محدث کے بس میں نہیں رہا، اس کو ماننا پڑا۔ اور امام ذہبی نے، حافظ ابن حجر نے، امام سیوطی نے، امام عجلونی نے اور ہمارے دور کے علامہ البانی نے، سب نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ تو اب اس کے بعد حق واضح ہو گیا، لیکن جو کچھ پھر ہوتا رہا، جو ملک عضوز میں ہوتا رہا، جو ظلم کیے گئے، جو زیادتیاں کی گئیں، اور جس طرح بیت المال کے مال کو اپنی جائیداد سمجھا گیا، حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اذا بلغ بنو امیۃ 40 اتخذوا مال اللہ دولا یا نحلة او کما جاء فی الحدیث، تو وہ سب عمل ہونے لگا۔ اور اس کے بعد صرف بیچ میں ایک استثنائی وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آیا کہ جنہوں نے اپنے کردار سے سنت عمری کو تازہ کر دیا، سنت صدیقی کو تازہ کر دیا، سنت عثمانی کو تازہ کر دیا، اور وہ خلیفہ راشد شمار کیے گئے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن بنی امیہ ہی کے لوگوں نے انہیں زہر دے کر مارا، یہ بھی ایک متفق علیہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو بہرحال مولانا سجاد صاحب سے میرے بڑے عزیز ہیں، پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور میری ان سے دوستی تو مکتب سے ہے، اور بار بار اس کا ذکر بھی ہوتا رہا، لیکن خاص طور پر ہماری اور ان کی دوستی کا جو دور مدینہ منورہ میں رہا ہے، میں ریاض میں تھا، وہ مدینہ منورہ میں تھے، وہ بڑا تاریخی دور رہا ہے، اور وہ دور ہے جس میں تمام حقائق سعودی حکومت کے بھی سامنے تھے، خلیجی حکومتوں کے سامنے تھے، عالم اسلام کے سامنے تھے۔ میری مولانا سجاد صاحب سے بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔ میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کے یہاں بھی ہم لوگوں کی جو حاضری ہوتی تھی، اور جو باتیں وہاں تبلیغی و دعوتی ہوتی تھیں، اور جو میری اور مولانا سجاد صاحب کی ملاقات ہوتی تھی، اور جب ندوی برادران حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر جمع ہوتے تھے بستان نور ولی میں، اس وقت جو گفتگو ہوتی تھی، اور حضرت مولانا کی جو تقریریں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہوتی تھی، ان کے بعد جو باتیں ہوتی تھی، جو فضا بنتی تھی، جو مجلسیں لگتی تھی، اور اس کے بعد جب 79 اور 80 میں حماد کے علاقے میں شام میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوا تھا، اور پھر شامی حکومت کی طرف سے قتل عام کیا گیا تھا حماس کے اخوانیوں کا، وہاں کے باشندوں کا، اور وہاں کے نوجوان حضرت مولانا کے پاس مدینہ منورہ میں اکٹھا ہوتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، اور ترانے پیش کرتے تھے، اور مولانا ان کی سرپرستی فرماتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سعودی حکومت کے تعلقات حافظ الاسد سے تھے، اور شام کی نصیری لڑکیاں آل سعود کے گھروں میں تھیں، مروانی جو مارونی فرقے کے لوگ ہیں، نصیری فرقے کے لوگ ہیں، ان کی لڑکیاں شہزادوں کے پاس تھیں، اور وہ آل سعود کے خاندان میں تھی، اور صرف وہی نہیں تھیں، ایرانی لڑکیاں تھیں، شیعہ ان کے یہاں تھے، اور وہ جانتے تھے کہ صاحب آوالی کا پورا علاقہ مدینہ منورہ سے 6-7-8 کلومیٹر کی دوری پر آوالی کے اکثر باغات شیعوں نے خرید رکھے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے، اور ہم بھی جانتے تھے، سب دیکھتے تھے کہ شیعہ وفود آتے تھے اور بقیع الغرقد اور مسجد نبوی کے بیچ بیٹھتے تھے اور ماتم کرتے تھے اور تبرے کرتے تھے، اور حکومت ان کی پشت پناہی کرتی تھی، اور پولیس ان کا تحفظ کا کام انجام دیتے تھے۔ ہمارے مولانا نے مولانا منظور نعمانی والد محترم کی کتاب کا حوالہ دیا، اور ایک ہلکا سا اشارہ سعودی حکومت کی پالیسی کی طرف کیا کہ جب مولانا نے یہ چاہا کہ یہ کتاب وہاں پڑھی جائے، اور بعض تجاویز مرتب کی اور پیش کی، اور یہ چاہا کہ وہاں کے کسی اخبار میں بھی ان کا مضمون شائع کر دیا جائے، تو ادھر سے اس سلسلے میں کوئی رسپانس نہیں ملا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ وہ پالیسی تھی۔ مولانا منظور نعمانی نے کتاب میں ثابت کیا دلائل سے کہ یہ امامی اور اثنا عشری شیعہ کافر ہیں، اور اس کے بعد مولانا نے
علماء بر صغیر کے فتاوی استفتاء پیش کیا اور ان کے فتاوی جمع کیے، جن فتاوی میں یہ بات صراحت سے کہی گئی کہ موجود ہے کہ شیعہ کافر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کافر ہیں، ابن تیمیہ بھی ان کو کافر کہتے رہے اور ذہبی بھی کافر کہتے رہے اور بڑے بڑے علماء کہتے رہے، اور جو کتابیں سعودیہ سے شائع ہوئی ان میں بھی ان کو مجوسی کہا گیا، کافر کہا گیا۔ لیکن جب حج کا مسئلہ آتا تھا اور جب ان کے وفود کی آمد کا مسئلہ ہوتا تھا، سال بھر وفود آتے تھے، اور جب ان کے ہوٹلوں میں انتظامات کا مسئلہ ہوتا تھا، اور جب مدینہ منورہ کے آس پاس ان کی آبادیاں اور باغات خریدنے اور زمینیں خریدنے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو سعودی کردار دوسرا ہوتا تھا۔ اس وقت ان کے جو آپس کے خفیہ رشتے تھے وہ سامنے آتے تھے، اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہر منکر میں وہ شریک ہے۔ اب مولانا سجاد صاحب کو میں یاد دلاؤں گا اور میں کہوں گا اپنے بھائی سے عزیز سے کہ آپ حق بولتے لیکن پورا نہیں بولتے، آپ باطل کے بارے میں کہتے لیکن پورا نہیں کہتے، آپ ادھورا کہتے ہیں، حق ادھورا پیش کرتے ہیں اور آپ باطل کو بھی ادھورا پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، حق بالکل واضح ہے، قرآن میں واضح ہے، احادیث میں واضح ہے، کہیں پر بھی کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس کو دو دو چار کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ احمدی نژاد کا ایک وفد جب مدینہ منورہ آیا تھا اور اس میں بعض لوگوں نے روضہ اطہر پر بے ادبی کی تھی، ابو بکر و عمر کو گالی بکی اور تھوکا، جب یہ واقعہ پیش آیا اور شیخ حذیفی نے جمعے کے دن ان کے خلاف تقریر کی اور یہ حق تھا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت بات کی جاتی، تو اس کے بعد آل سعود حکمرانوں کی طرف سے آرڈر یہ آیا کہ شیخ حذیفی کو امامت سے ہٹا دیا گیا۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں تلاش کرتے تھے کہ حذیفی کہاں گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی امامت ختم کر دی گئی ہے، تقریر پر روک لگا دی گئی ہے، اب وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں۔ یہ شیخ حذیفی کے ساتھ معاملہ کیا گیا، جو چاہے شیخ حذیفی سے پوچھ لے اور سبھی لوگ شاہد ہیں۔ یہ رویہ تھا آل سعود کا، اور ظاہر ہے کہ یہ رویہ اسی لیے تھا کہ ایران سے، نصیری خاندان سے، مارونی خاندانوں سے ان کی مساہرتیں تھیں، ان کی قرابتیں، ان کے تعلقات، اس سیاست کا ایک یہ رخ، ایک وہ رخ۔ اور جہاں تک بات ہو رہی ہے جناب خمینی صاحب کی، تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے کتاب لکھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی تھی مناظرے کی اور دلائل پیش کرنے کی، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، اور وہ مناظر بھی تھے، بڑی کامیاب کتاب لکھی۔ اور مولانا علی میاں صاحب سے مقدمہ لکھوایا، تو مولانا سجاد صاحب اس کا بھی ذکر فرما دیتے آپ کہ مولانا علی میاں کے مقدمے کی وجہ سے عالم عربی میں جو اس کو شہرت ملی، کیونکہ وہ مقدمہ مولانا نے لکھا جو اردو میں شائع ہوا، پھر اس کا عربی ترجمہ صورتان متضادتان کے نام سے شائع ہوا۔ اور مولانا منظور صاحب کی کتاب اور مولانا علی میاں صاحب کی کتاب کو سب سے زیادہ میں نے سعودی عرب میں پھیلایا، عالم عربی میں پھیلایا، ہر جگہ میں نے ان کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام کیا، اور صرف یہی نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ بھائی میری رگوں میں تو خون حسینی دوڑ رہا ہے، اس لیے شیعوں سے میں نے جنگ کی، اور یہ آپ کو معلوم ہے، پورے ملک کو معلوم ہے کہ جب SIM کی طرف سے رام لیلا گراؤنڈ دلی میں ایک عظیم الشان کانفرنس کی گئی، اور جس کانفرنس کے پیچھے ایرانی سفارت خانہ تھا، اور خمینی صاحب کی تائید کے لیے اصلاً وہ کانفرنس کی گئی تھی، اور ہمارے بھائی قاسم رسول الیاس صاحب SIM کے اس وقت ذمہ دار تھے۔ تو جب میں وہاں گیا مولانا علی میاں صاحب کا ایک پیغام لے کر، تو مجھ پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ پہلے تو کوشش کی گئی کہ میں اسٹیج تک نہ پہنچ سکوں، اور جب میں اسٹیج پر پہنچا اور مولانا کا پیغام بیان کرنے کے بعد میں نے اپنی بات کہی کہ خوب یاد رکھیے کہ خمینی صاحب ایک اسلامی قائد نہیں ہے بلکہ اثنا عشری قائد ہیں، اور ان کے یہ عقائد، اس وقت جو طوفان اٹھا، SIM کے نوجوان تو ساتھ ہو گئے، اور وہ شیعہ نوجوان جو اس میں موجود تھے انہوں نے مجھ پر جس طرح حملہ کیا، اور جس وقت وہ کارروائی ہو رہی تھی، وہ ہنگامہ تھا، وہ طوفان تھا، اس وقت جمعیت العلماء کے حضرت مولانا اسد صاحب، مولانا ارشد صاحب، پورا دیوبند کان لگائے بیٹھا تھا۔ دلی میں اس واقعے کے لمحے کی وہاں اطلاع پہنچی، اور میں اس معرکے میں داخل ہوا،
اور جو لوگ میرے ساتھ تھے دیوبند اور ندوے کے، ان پر حملہ ہوا، ان کو چوٹیں بھی لگیں، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے تحفظ فراہم کیا، اور اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی، اور پھر SIM کے خلاف میں نے لکھا، انہوں نے میرے خلاف لکھا، اور اسی واقعے کے بعد SIM کی موت ہو گئی۔ قاسم رسول الیاس ساری کہانی جانتے ہو، میرے پاس تو لفظ لفظ نوٹ ہے، لمحہ لمحہ نوٹ ہے، میری مذکراتی میں سب درج ہے، شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو بہرحال مولانا سجاد صاحب کاش کے اشارہ کر دیتے کہ ایک میرے بھائی مولانا سلمان ہیں جنہوں نے شیعوں سے جنگ کی اور دلی میں کی، اور خمینی صاحب کے بارے میں مولانا منظور تو کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے، علی میاں کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے، لیکن جس نے وہ جنگ کی دلی میں، جس کی خبر کیرالہ سے لے کر کشمیر تک گونج گئی، اس کا بھی حوالہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور مولانا علی میاں صاحب کا مقدمہ، پھر ان کی عربی کتاب، پھر عالم عربی میں اس کی شہرت، اس کا بھی تذکرہ ہوتا۔ اور ابھی قریب کے سالوں میں یہ بھی بتا دوں کہ مولانا منظور صاحب کی کتاب اور فتویٰ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیلات میں نے ڈاکٹر یوسف القرضاوی کو پہنچائیں، اس اصرار کے ساتھ کہ آپ اس موقف کو وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے۔ پہلے تو بڑی کوشش علماء ازہر نے اور قرضاوی صاحب نے کی کہ شیعہ سنی قریب آئیں، لیکن بعد میں ان کو تلخ تجربے ہوئے، اور ان تجربوں کے بعد ان کا دل کھٹا ہو گیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اب اس موضوع پر لکھیں، تو سارا موضوع تیار کردہ ڈاکٹر قرضاوی کو میں نے فراہم کیا، ان سے کوئی شخص معلوم کر لے۔ عادل یمانی ہمارے ان کے درمیان رہے اور ساتھ ہم لوگ ملتے رہے، اور بعد میں بھی میرا اصرار رہا کہ جو حق ہے اسے کہیے، اسے کھل کر کہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایران میں وہ لوگ بھی ہیں جو معتدل ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو غالی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں اور صحیح فکر چاہتے ہیں، بلکہ ایسے شیعہ ہیں جو آیت اللہ ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ سب باتیں ہیں، آدھا سچ نہیں کہنا چاہیے، پورا سچ اور پورا حق بیان کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ میرے ایران کے 2 دورے ہوئے، ایک دورہ زاہدان کا ہوا جس میں میرے بیانات ہوئے، اور ایک تہران کا ہوا جس میں کھل کر میں نے صحیح موقف کو پیش کیا، اور الحمدللہ پورے ایران کے علماء، اہل سنت اور شیعہ حضرات نے اس سے اتفاق کیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ حقائق بہت واضح ہیں، تو جو آ کر کام مہدی کریں گے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، کوئی برا نہ مانے، اس کو فخر نہ سمجھے، میں وہی کام کر رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے اہل بیت میں قبول فرمایا، تو میں مہدی کا راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ ادھر دجال کا راستہ آل سعود ہموار کر رہے ہیں، آل نہیان ہموار کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد کے دل میں سارے راز ہیں، انہیں ساری باتیں معلوم ہیں، ہمارے ان کے خوب تبصرے ہوتے تھے۔ اور میں یاد دلاؤں گا اپنے بھائی مولانا سجاد کو کہ مسجد نبوی کے باب عبد المجید کے سامنے رباط بھوپال میں ہم اور وہ 3-4 دن تک قیام پذیر رہے، اور ہم لوگوں نے ہندوستان کے لیے جو پلان وہاں بنایا تھا، جس میں یہ بات طے کی تھی کہ الاخوان المسلمون اور جماعت اسلامی اور تبلیغ، ان کے درمیان تقارب پیدا کرنا ہے تاکہ اسلامی تحریکات کا ایک متحدہ محاذ بن جائے۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ ندوہ، دیوبند، تمام مدارس کے طلباء کا ایک وفاق ہو، اساتذہ کا وفاق ہو، یونیورسٹیوں کے درمیان جس طرح رابطے ہوتے ہیں ویسے ہی رابطے ہمارے طلباء کے درمیان ہوں۔ یہ ساری باتیں میری مولانا سجاد صاحب سے ہوتی تھیں، میرے دوست تھے اور ہیں، بھائی تھے اور ہیں، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کورونا میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ مزید شفا عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہرحال ان کے حق میں یہ دعا ہے، لیکن مجھے ان سے کہنا ہے باطل پورا بیان کیجئے، شرک پورا بیان کیجئے، اور حق پورا بیان کیجئے، ادھورا نہ بیان کیجئے، اس لیے کہ جب ادھوری بات ہوتی ہے تو پھر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بات بالکل واضح کر دی تھی کہ جو دور آپ کے بعد آنے والا ہے، ابو بکر صدیق کا جو دور آئے گا، اس میں ارتداد کی جو لہر چلے گی، اس کو یوں آپ نے بتا دیا تھا کہ بہت سے میرے صحابہ جب محشر میں حوض کوثر پر حاضر ہو رہے ہوں گے تو دیکھوں گا میں کہ فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہیں، تو میں کہوں گا یہ میرے صحابہ۔
الفاظ حدیث کے اسی طرح نقل ہوئے ہیں اور صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن فرشتے یہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی یہ مرتد ہوئے، یہ منافق ہوئے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بغاوت کی. یہ ایک لفظ بہت سی چیزوں پر نہ صرف کہ مشتمل ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اور جب یہ فرمایا تھا کہ خلافت کے بعد ثم ملک عضود ثم جبریت وعتو، تو ہر بات کھول دی تھی. اب اس کے بعد اگر پارٹی بندیوں اور سیاست کی شطرنج کے مہروں کو کھیلنے اور جو قبائلی نخوت تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ اور دیگر قبائل کے درمیان، اسے پھر سے زندہ کر دیا جائے، تو یہ ایک ایسا زبردست امتحان تھا جس کے نتیجے میں لوگ ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے اور اسلام کی صحیح تصویر باقی نہیں رہ گئی. تو بہرحال مولانا سجاد صاحب سے کہوں گا کہ ان موضوعات پر الفرقان میں کچھ شائع کیا کیجئے، یعنی اس حدیث کے بارے میں کہ ثم ملک عضود ثم جبریت وعتو، اس حدیث کی تشریح شائع کیجئے، اپنے خیالات بھی ذکر کیجئے اور جو کچھ محدثین و مفسرین نے کہا اس کو بیان کیجئے. اسی طرح ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اسے بیان کیجئے. وہ چیزیں بھی آنی چاہیے کیونکہ وہیں سے تو یہ بات طے ہوگی کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی اور حضرت مہدی کا راستہ ہموار ہوتا جائے گا. مہدی جو کام آ کر کریں گے وہ یہ نہیں کہ باطل پرستوں کو حق پرستوں سے جوڑ دیں گے، وہ حق کا اظہار کریں گے، اور اس وقت جو لوگ اہل بیت کے دشمن تھے وہ ان کی قیادت کو ماننے پر مجبور ہوں گے، جیسے وہ جو حضرت عیسیٰ سے دشمنی کر رہے تھے یا ان کی تعلیمات سے وہ حضرت عیسیٰ کی ہدایات کو ماننے پر مجبور ہوں گے. یہ واقعہ پیش آئے گا انشاءاللہ، اور وہ ایک حق ہے جو ظاہر ہو کے رہے گا. اس لیے جو حق بیان کر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے، اس کی وضاحت. اب اس باطل کی بھی پوری وضاحت مولانا سجاد صاحب آپ خوب اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ آل سعود اور آل نہیان نے وہ جرائم کیے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جرم یہ کہ انہوں نے افغانستان میں جو اسلامی نظام برپا ہونے جا رہا تھا اس کو برپا نہیں ہونے دیا، اور مختلف الزامات امریکہ کے ساتھ اس پر لگا کر ان کی طاقت توڑی اور 10 سے 15 لاکھ انسانوں کو ذبح کروایا. سعودیہ ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس کے بعد صدام تھا جو کم از کم جیسا بھی ہو اہل سنت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا تھا اور ایران کی ناک میں دم کر رکھا تھا. خمینی کے انقلاب کو روکنے والا صدام تھا، اور جس وقت صدام کے درمیان اور خمینی کے درمیان یا ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہوئی تو ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اور امارات کی حکومت نے اور خلیج کی حکومتوں نے صدام کو ہیرو کے اعتبار سے پیش کیا، اور اہل سنت کا سب سے زیادہ بڑا دفاع کرنے والا اس حیثیت سے پیش کیا گیا، اور ریال اور دینار کی ریل پیل کر دی گئی. اور جب اس نے شکست دے دی خمینی کو اور جب وہ ایران پر غلبہ حاصل کر چکا تو اس کے بعد اب ساری لڑائی صدام کے خلاف شروع ہو گئی. اور کویت جو امریکہ کی ایک چھوٹی سی کالونی ہے اس پر اس کا جو حملہ ہوا اس کو ایسی شکل میں پیش کیا گیا کہ بس اب حرمین بھی جانے والے ہیں ہاتھ سے، اور وہ تو ملحد اور کافر اور چنی اور چنا. پھر انہی لوگوں نے صدام کو مارنے کے لیے امریکہ کے ساتھ دیا، اپنی زمین فراہم کی، اور پھر جزیرۃ العرب سے، یعنی جس کو سعودی حکومت کا علاقہ کہتے ہیں، وہیں سے وہ میزائل جاتے تھے اور وہ جہاز اڑتے تھے جو وہاں کی سنی فوج کو مار رہے تھے، جو ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس شیعہ انقلاب کے مقابلے میں. ان کو مارنے کا کام 10 سے 12 لاکھ سنی مسلمانوں کا خاتمہ سعودی حکومت نے کروایا امریکہ کے ساتھ مل کر. اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ جب 2011 عوامی شروع ہوا تو اس عوامی انقلاب روکنے کے لیے سعودی حکومت نے تیونس کے ملحد اور خبیث حاکم بن علی کو اپنے ہاں پناہ دی. اور جب مصر میں انقلاب آیا اور حسنی مبارک ناکام ہوئے تو ان کو سعودی حکومت نے بلایا لیکن وہ آ نہیں سکے. اور جب یمن میں یہ انقلاب برپا ہوا تو عبداللہ علی صالح کو سعودیہ نے پناہ دی اور ان کا علاج معالجہ کرایا.
اور جب یہ انقلاب قذافی کے خلاف برپا ہوا تو اب وہ قذافی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب یہ انقلاب سیریا میں بشار کے خلاف برپا ہوا تو وہ بشار کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور امریکہ کی قیادت میں جدے میں 65 ملکوں کا الائنس تیار کیا گیا۔ اس الائنس نے سیریا اور عراق کے سنی مجاہدین کا خاتمہ کر دیا۔ یہی وہ سعودیہ ہے جس نے یمن کا خاتمہ کر دیا، جس نے یمن کو بھوکمرا کر دیا، اپنے جہاز استعمال کیے، لیکن بشار کو ایک ایسی کنکری بھی نہیں ماری جیسی کنکری جمرات پہ ماری جاتی ہے۔ کیا یہ واقعہ سب کو نہیں معلوم ہے؟ کیا یہ نہیں معلوم ہے کہ جب فضا ان کی تھی اور 65 ملکوں کا الائنس تھا اور پوری فضا پر بمبار طیارے تھے، بشار کے گھر پر کوئی گولہ کیوں نہیں گرا؟ اسے زندہ رکھا گیا، اسے باقی رکھا گیا۔ 12 لاکھ سنی مسلمانوں کو سیریا میں شہید کرنے والے آل سعود اور آل نہیان ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں یہ سارا عمل ہوا اور 65 ملکوں کے الائنس کے ساتھ ہوا۔ کیا یہ باتیں مولانا سجاد صاحب آپ کو معلوم نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہے، اور زیادہ تفصیل سے۔ میرا علم آپ کے علم کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے ذہین بھی ہیں اور سلیقہ جانتے ہیں بات کرنے کا۔ آپ جب کہتے ہیں تو گویا اور لوگ سلیقہ نہیں جانتے، کیونکہ آپ اور آپ کے بہت سے لوگ ہیں جو کسی حقیقت کو بیان کرنے والے کو جب وہ پوری قوت و شدت سے کہتا ہے تو کہہ دیتے ہیں، بہت سخت بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی صفت تمام صحابہ نے بیان کی، کان اذا خطب احمر وجهه وانتفخت اوداجه یقول صبحکم ومساکم کانه منذر جیش۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہفتے واری خطبوں اور تقریروں کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ بیان فرماتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور قرآن کو پڑھ لیجئے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ گالیاں ہیں، اللہ میاں کی طرف سے یہ گالیاں ہیں۔ آج جب آپ یہ الفاظ بولیں کسی کے بارے میں تو یہ الزام لگا دیا جاتا ہے، گالی دیتے ہیں۔ تو زبان کو ذرا جانچ لیجئے کہ اللہ کی زبان کیا ہے۔ ابی لہب و تب سے جو زبان شروع ہوئی وہ زبان کہاں کہاں پہنچی، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب، یہ ہے قرآن کا انداز، ایسا شعلہ بھار کہ لگتا ہے انگارے برس رہے ہیں۔ اور یہ ہے قرآن کا انداز۔ آپ کے نزدیک جو گالیاں ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جو مفسر بنتا ہے، اللہ کی کتاب کی تشریح کرتا ہے، دنیا کماتا ہے، کیا کہتے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ ان علماء کے بارے میں جو بڑی بڑی معلومات رکھتے ہیں اور خوب دانشمندانہ گفتگو فرماتے ہیں؟ فرمایا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن کہیں کتا کہہ رہا ہے، کہیں حمار کہہ رہا ہے، تو بھائی اسی قرآن کو کہیں طاق پر رکھ دیجئے کہ بھائی یہ کیسی بات کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، علماء ہی کو کہہ رہا ہے، وہ احبار و رہبان کو، وہ چاہے بنی اسرائیل کے ہوں یا بنی اسماعیل کے ہوں، اللہ کے ہاں نہ قبیلوں میں فرق ہوتا ہے نہ خاندانوں میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ قل اؤنبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ اللہ نے بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا، طاغوت کے وہ بندے بن گئے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کی تشریح میں پھر اسی طرح کے الفاظ لانے پڑیں گے نا۔ تشریح ان کی ہلکے پھلکے الفاظ سے تو نہیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستة لعنتهم ولعنهم اللہ
وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله. یہ متسلط بالجبروت آل سعود ہو یا سیسی ہو یا آل نہیان ہو یا اسی طرح کے اور مجرمین ہوں جو اپنی جبروت و طاقت کا استعمال کر کے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہیں اور انہیں ذلیل کر رہے ہیں جو باعزت ہیں اور انہیں عزت دے رہے ہیں جو ذلیل ملحد سیکولر بدماش قسم کے لوگ ہیں. اور آگے فرمایا والمستحل لحرام اللہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ والتارک لسنتی. آج ہی اس حدیث کا میں نے درس دیا ہے، عربی میں میرا درس ہوا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے 12:30 بجے سے 1:15 بجے تک. میں چاہوں گا کہ جس نے نہ سنا ہو وہ بھی سن لے، اور اپنے بھائی مولانا سجاد صاحب سے کہوں گا کہ میرے درس بھی کبھی سن لیا کریں، تنقید کے لیے سن لیا کریں، تصحیح کے لیے سن لیا کریں، تاکہ حقائق سامنے آتے رہیں، یعنی کم از کم یاد دہانی ہوتی رہے. آپ کو معلوم ہے، سب معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آل سعود یہودیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آل نہیان اس وقت تو اپنا بھانڈا پھوڑ کر ننگے ہو کر یہودیوں کے ساتھ علیہ اعلان کھڑے. آپ کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن السدیس نے جو تقریر کی ہے پورے عالم اسلام میں بھونچال آیا ہوا ہے، اور عبد الرحمن السدیس کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ ایک جلد تیار ہو جائے. یہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ حق پورا کیوں نہیں بولتے؟ باطل کے بارے میں بات پوری کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ اکیلا سلمان نہیں کہہ رہا ہے، سجاد بھی کہہ رہا ہے، اور یہ اکیلے سلمان اور سجاد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مولانا ارشد بھی کہہ رہے ہیں، مولانا رابع بھی کہہ رہے ہیں، اور جتنے علماء ہیں سب کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایک ایسی بات ہے جس سے سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، چوٹ لگی ہوئی ہے. اور باقاعدہ یہودیوں کو، جن کو اللہ کہتا ہے جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور سورہ فاتحہ جن کو المغضوب علیہم کہتی ہے، ان سے نہ صرف یہ دوستی کر رہے ہیں، ملک ان کے حوالے کر رہے ہیں، بڑی سازشی قسم کے پلان بنا رہے ہیں. مولانا نے اشارے کچھ کیے اپنی گفتگو میں، لیکن مسئلہ اشاروں سے نہیں حل ہوتا ہے. جو سننے والے ہیں وہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں، بات کھل کر سامنے آنی چاہیے، باطل کا بھی پورا وضاحت سے ذکر ہونا چاہیے. اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت جزیرۃ العرب میں ہو رہا ہے وہ دجال کی تیاری ہو رہی ہے. مولانا کا ضمیر بھی یہ جانتا ہے، مولانا کا ضمیر بھی یہ جانتا ہے، اور جو بھی علماء حق ہیں وہ جانتے ہیں کہ دجال کی تیاری ہو رہی ہے. پورے جزیرۃ العرب کو یہودیوں کے حوالے کرنے کے انتظامات ہو رہے ہیں، اور جو سینچری ڈیل کی گئی ہے اور نیوم کے نام سے جو شہر بنایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی، پورے فلسطین کو فلسطینیوں سے خالی کروا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پورا تسلط نہ صرف وہاں یہودیوں کا ہوگا بلکہ جو یہودیوں کے سرکاری دفتر میں نیل سے فرات تک کا پلان بنا ہوا ہے وہ عملاً ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت مصر اور نیل انہی کے ماتحت ہے، عراق میں بھی انہی کی حکومت چل رہی ہے، وہی غالب ہے، امریکہ ہی کے اڈے ہیں. تو یہ جو سارے حقائق ہیں ان کو بھی مولانا وضاحت سے بیان کیجئے. الفرقان میں انہی پر مضامین لکھوائیے. ملاحم و فتن کی بات تو آپ نے کہہ دی اور گزر گئے، اس میں سے ایک حدیث نہیں پیش کی، کاش کہ اس پر گفتگو ہوتی. بہرحال آپ کے بیان سے ظاہر تھا کہ آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، بیماری سے ابھی گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے. لیکن جو موضوعات ہیں ان میں حضرت فلاں نے یہ کہا اور حضرت فلاں نے یہ کہا، ذرا اس سے بلند ہو جائیے. جو آپ نے جامعہ اسلامیہ میں پڑھا اور اس سے پہلے جہاں پڑھا کہ اللہ و رسول کی بات کہیے اور تفصیل سے کہیے اور کھل کر کہیے. یہاں تک کہ صحابہ میں بھی ان تک آئیے کہ جن کے بارے میں حضور نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایسے اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، ان سب کے بارے میں بھی کھل کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے. یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں.
ان کے بیانات پڑھیے، حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے، اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مروان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرے سامنے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑ دیا۔ یہ ان کا بیان ہے۔ اب وہ حدیثیں اگر وہ بیان کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، جو کام مہدی بعد میں آ کے کریں گے وہ اسی وقت ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی۔ کسی کو حق ہے کہ حضور کی حدیثوں کو چھپائے، حضور فتنوں اور ملاحم کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ٹولہ یہ کہے کہ بھائی اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے، مشاجرات۔ ارے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دین کو بگاڑنے اور لے جانے کی ایک کوشش۔ ظاہر ہے کہ اس کو علماء نے بیان کیا ہے، وقت کے محدث، مفسر، فقیہ طبری نے بیان کیا ہے، اس کو ابن عبد البر نے بیان کیا ہے، اس کو بعد کے اور پہلے کے علماء نے بیان کیا، خلیفہ ابن خیاط نے بیان کیا ہے، اور ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ تو نہ صرف انہوں نے بیان کیا ہے بلکہ اس کو بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے، ترمذی و نسائی نے بیان کیا ہے، ابن ماجہ و دارمی نے بیان کیا ہے، اور اس کو بیہقی نے بیان کیا، اور حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، اور بزار نے بیان کیا، اور ابن ابی شیبہ نے بیان کی گئی ہیں باتیں۔ لیکن ضعیف حدیثوں کو اچھالنا اور صحیح حدیثوں کا انکار کرنا یہ ایک موقف ہے، منافقانہ موقف ہے۔ اس کے بارے میں کھل کر کہیے، مولانا نرمی ہر جگہ درست نہیں ہوتی، قرآن اس نرمی سے منع فرماتا ہے جو بے شرمی تک لے جائے اور جو دین میں تحریف کروا دے۔ حدیثیں سخت سے سخت الفاظ میں، ابھی تو میں نے قرآن کی چند آیتیں پیش کی جن کو آج ذرا قرآن کے حوالے کے بغیر آپ کہیں کہ وہ ذلیل، وہ رسوا، وہ ولد الزنا، تو آپ کہیں گے اتنی سخت گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب قرآن میں ہے۔ پڑھ لیجئے ذرا، نون والقلم وما یسطرون، ان آیتوں میں پڑھ لیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کے بعد والی آیتیں پڑھ لیجئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن سے ہٹ کر جب ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے ارے ایسی سخت باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ابھی تو ہم تفسیر کی طرف گئے نہیں، صرف ترجمے میں یہ الفاظ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے المتنطعین، المتفیقین، المنافقین، اتنے سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے، اور لعنت کا لفظ تو حدیثوں میں اتنی کثرت سے آیا، قرآن میں اتنی کثرت سے آیا، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد اور دیگر انبیاء کی زبان پر اتنی کثرت سے آیا کہ اللہ میاں کو کہنا پڑا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے مولانا عبد الماجد دریابادی کے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے تورات کی اور انجیل کی عبارتیں پیش کی تھیں جو شعلوں کی طرح سے برس رہی تھی، گرج رہی تھی، کڑک رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے تھے، ان کی تقریروں کے جو حوالے موجود ہیں اور جو ہمارے مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ اور سانپوں کے بچوں، افا کے بچوں، اور دل و کان کے نامختونوں، اے مجرموں، یہ ان کی تقریر کے خطابات ہیں۔ یہ تو یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ تو خطاب ہے مخاطب کرنے کے لیے، یہ الفاظ آگے کیا ہوتا ہوگا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کے جو صحابی تھے، بنی اسرائیل کے مخاطب تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ دائر کروا کے گویا کے اصولی پہ چڑھوا دیا۔ یہ زبان انبیاء کی
جو لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں گویا انبیاء جو ہیں بس وہ لب جھپ باتیں کرتے ہیں، محبت میں ڈوبے رہتے ہیں، کفر کو بھی گود لے لیتے ہیں، شرک کو بھی پیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور قرآن پر دوبارہ ایمان لانا چاہیے اور انبیاء کرام کے حالات پڑھنے چاہیے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات پڑھنے چاہیے جنہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تبت یدا ابی لہب وتب سے، یعنی جو تقریر صفا پہ فرمائی اس کے بعد ہی یہ آیتیں نازل ہو گئیں، تھوڑے عرصے کے بعد یا ایھا المدثر والی آیتیں نازل ہو گئیں اور نبی انہی کو پیش کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی زبان جو جنگ چھیڑنے والی تھی وہ نبی استعمال کر رہے تھے۔ آج جب یہ زبان آج کل کے منافقوں، مجرموں، بدماشوں، خاص طور پر آل سعود اور آل نہیان جیسے یہودیوں اور صہیونیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کیوں خیال آتا ہے ہمارے اس دور کے لوگوں کو کہ نرمی، یہ نرمی والی بات ہے؟ اللہ یہاں نرمی کرتا ہے، نبی یہاں نرمی کرتے ہیں؟ آپ کیا خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جائے تو آپ ڈکیتوں کے بارے میں نرمی کریں گے، چوروں کے بارے میں نرمی کریں گے؟ آپ کی زبان بڑی میٹھی ہوگی؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ بے غیرتی ہوگی، بے شرمی ہوگی۔ اس لیے بہرحال بات طویل ہو گئی، میں تو صرف ایک تاثر ظاہر کرنا چاہتا تھا اور مولانا سجاد صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ مولانا سجاد صاحب اب فتن و ملاحم کے لیے الفرقان کو وقف کر دیجئے، اور پتہ نہیں میرا اور آپ کا وقت کب آ جائے، اس لیے اللہ سے ملنے سے پہلے حق پورا بیان کیجئے، باطل پورا بیان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیے، نرم اور میٹھے مت بنیے، اس لیے کہ یہ انبیائی طریقہ کار کے خلاف ہے، خاتم النبیین کے طریقے کے خلاف ہے، قرآن کے اسلوب کے خلاف پر پوری طرح سے گرجیے اور برسیے، حق کو پوری طرح سے بیان کیجئے۔ نارمل حالات میں نارمل اور معتدل بات ہوتی ہے، اور جب اب نارمل حالات ہوتے ہیں، ہنگامی ہوتے ہیں، تو اس وقت لب و لہجہ دوسرا ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے تو چیختے ہیں لوگ، اور گھر میں روزمرہ کے معمولات کے مطابق کام ہوتا ہے تو کوئی چیختا نہیں، چلاتا نہیں، یہ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن باطل کے ساتھ بھی نرمی اور نرم زبان کے جو لوگ مشورے دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، لوگوں کے تبصرے دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، ان پر مجھے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں اور وہ حالات کے ساتھ ساز باز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شاید اللہ ہی بہتر فرمائے ان کے دلوں میں نفاق کی جڑیں ہیں، انہیں یہ اچھا لگے یا برا لگے، اور مجھے جتنی گالی دینا چاہیں دے دیں، اس لیے کہ الحمدللہ اپنی ذات کے لیے نہ میں نے پہلے انتقام لیا نہ آئندہ لوں گا، لیکن اللہ اور رسول کی کسی بات کے خلاف اگر کہا جائے گا تو میں انشاءاللہ آگ برسا دوں گا، اور جو بھی کر سکتا ہوں اپنے بس میں جو کچھ ہے وہ کروں گا۔ بس اس وقت انہی چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔